چلو کہ آج نظم نمبر 7 ہے جس کے آج ہم سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کی نظم ہے، جس میں دیکھیے سب سے پہلا نمبر 1 دیا گیا ہے۔ نظم پڑھ کر ذیل کے استثنائی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے اختر الایمان سے متعلق ذیل کا رواں خاکہ مکمل کیجیے، جس میں ان کی جائے پیدائش کا نام، پہلے شعری مجموعے کا نام، آپ بیتی کا نام، جائے وفات لکھنا ہے۔ یہاں جواب دیا گیا ہے۔ جائے پیدائش کا نام ہے پتھر گڑھ نجیب آباد، پہلے شعری مجموعے کا نام ہے گرداب، آپ بیتی کا نام ہے اس آباد خرابے میں، اور جائے وفات ہے ممبئی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، مصلحت کے شکار لوگوں کے لیے شاعر کا ارادہ لکھیے۔ جواب، مصلحت کے شکار لوگوں کو شاعر اپنی تحریک میں شامل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، دل کے زخموں کو شمار کرنے کے لیے کسی کے نہ ہونے کا سبب لکھیے۔ جواب، سبھی ستم دیدہ اور غم گزیدہ ہیں، سبھوں کو اپنے اپنے غم ہیں، اپنے اپنے زخم ہیں، اسی لیے دل کے زخموں کو شمار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، من چلوں کے شعر کو تحریر کیجیے۔ جواب، من چلے اپنے لہو سے عارض گل کو نکھار کر رسم وفا نبھانا چاہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جشن بارہا میں شامل نہ ہونے والوں کی خاصیت لکھیے۔ جواب، جو لوگ جشن بارہا میں شامل نہیں ہوتے ہیں وہ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ مصلحت پسندی انہیں بزدل بنا دیتی ہے اور وہ کوئی جرم اقدام کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ان کے دل و دماغ اندھے کے خطرات اور خدشات سے بھرے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، اپنی پسند کا شعر نقل کر کے پسندیدگی کی وجہ تحریر کیجیے۔ جواب ہے میرا پسندیدہ شعر حسب ذیل ہے۔ یہاں تو سبھی ستم دیدہ غم گزیدہ ہیں، کرے گا کون بھلا زخم ہے دل کا شمار۔ پسندیدگی کی وجہ ہے اس شعر میں شاعر نے انسان کی اس نفسیاتی پہلو کو اجاگر کیا ہے جس کا ہم روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ انسان جب دکھی اور رنجیدہ خاطر ہوتا ہے تو اسے اپنے ہی رنج و غم اور دکھ بڑے معلوم ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے دکھوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ یہاں سبھی رنجیدہ اور نم دیدہ ہیں، دکھ کے مارے ہوئے ہیں، تو بھلا وہ دوسروں کے درد و غم کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، نظم کے موضوع کو قلم بند کیجیے۔ جواب، معاشرے میں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا اور ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی اور رفاقت کے جذبات رکھنا، ایثار اور قربانی کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا نظم کا موضوع ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، نظم سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے انہیں حرف اضافت کے ساتھ لکھیے۔ جواب، زیر اضافت والی ترکیبیں جشن بارہا، رسم وفا، نہاد چمن، اور حرف اضافت کے ساتھ ہے بارہا کا جشن، وفا کی رسم اور چمن کی نہاد۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، ذیل کے جن الفاظ کی جمع زخم ہا کی طرز پر بنائی جا سکتی ہے انہیں الگ کر کے بنا کر لکھیے۔ غم، خوشی، گل، نغمہ، ہزار سال۔ تو جواب دیکھیے، غم ہا، گل ہا، نغمہ ہا، ہزار ہا، سال ہا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 10، چلو کہ آج رکھی جائے گی نہاد چمن، چلو کہ آج بہت دوست آئیں گے سرے دار، اس شعر کی تشریح کیجیے۔ جواب، شاعر ساکنانہ وطن کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے لوگو، چلو ہم ایسے گلشن کی بنیاد رکھیں، مراد ایسے ملک کی تعمیر کریں جہاں رہنے والے لوگ دوسروں کی خاطر خود کو قربان کرنے سے گریز نہ کریں، انہیں دوسروں کی خوشیاں عزیز ہوں، اور اگر ان خوشیوں کے تحفظ کے لیے انہیں سولی پر بھی چڑھنا پڑے تو بخوشی چڑھ جائیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 11، عنوان میں 3 لفظوں کے نشان کا مطلب لکھیے۔ جواب، عنوان میں 3 نقطوں کا مطلب ہے کہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اور کچھ اور کہنا باقی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 12، دیے ہوئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ لکھیے۔ یار، لہو، گل، زہر اور خار۔ جواب، یار کا دوست، لہو کا خون، گل کا پھول، زہر کا سم اور خار کا کانٹا۔ اگلا سوال ہے نظم سے قافیے تلاش کر کے لکھیے۔ جواب، قافیے ہے شکار، یار، شار، خار، شمار، سردار۔ اگلا سوال ہے زیر کی اضافت والے 4 ایسے نئے بامعنی الفاظ لکھیے جو دونوں اسم ہو۔ مثال، عارض گل۔ جواب، گل لالہ، شام اودھ، صبح بنارس، عالم دین۔
اگلا سوال ہے، نظم میں شاعر نے لفظ چلو کے ذریعے تحریک دی ہے، مصرع نہ لکھتے ہوئے مختصر فقرہ یا لفظ لکھیے۔ چلو، جواب دیکھیے، چلو بہت سارے دوست سردار آئیں گے، چلو اپنے لہو سے عارض گل نکھاریں گے، چلو راستوں کے خار ہٹائیں، چلو سب یار جشن بہارہ منائیں، چلو آج نہاد چمن رکھیں۔ تو آج ہم نے یہاں پر نظم نمبر 7 کے سوال و جواب دیکھے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلی نظم کو دیکھیں گے، اس کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔